السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 115 نمبر کی نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آج کی اس مجلس میں سورۃ الہمزہ یعنی سورہ نمبر 104 کا خلاصہ پیش خدمت ہوگا۔ سورۃ الہمزہ مکیہ۔ وجہ تسمیہ: ہمزہ کے معنی ہے پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا۔ ایسے لوگوں کی ہلاکت کا تذکرہ کیا گیا ہے جو لوگ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی و مذمت بیان کرتے ہیں، اس کے لیے لفظ الہمزہ استعمال کیا گیا ہے، اور اسی لفظ ہمزہ کو اس سورہ کا نام دے دیا گیا اور نام ہوا الہمزہ۔ زمان نزول: یہ سورہ مکی ہے اور مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ تعداد آیات: اس سورہ میں 9 آیتیں ہیں۔ مرکزی مضمون: ان اخلاقی برائیوں پر قدغن لگائی گئی ہے جو جاہل معاشرہ میں زرپرستوں میں پائی جاتی ہیں۔ مال کی محبت پر فریفتہ اور خدمت خلق سے برگشتہ لوگوں کی کبر و نخوت کو چور چور کر دینے والی جہنم میں داخلے کا تذکرہ ہے۔ چور چور کر دینے والی جہنم میں داخلے کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 1 سے 2 میں اسلامی عقائد اور اخلاقی تعلیمات کے ذریعے اہل ایمان پر انگلیاں اٹھانے اور طعن و تشنیع کرنے والے زرپرستوں کو، مالداروں اور امیروں کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر تم سامنے یا پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرنے اور مال کو سینت سینت کر رکھنے جیسی بری حرکتوں سے باز نہیں آئے تو عذاب الہی سے بچ نہیں سکو گے۔ دنیا میں جب اللہ کے عذاب سے دوچار ہوگے تب نہ تمہاری سرداری چودراہٹ کام آئے گی اور نہ ہی تمہارا مال تمہیں بچا سکے گا، اور نہ ہی یہ چیزیں آخرت میں تمہارے لیے کارآمد ثابت ہوں گی۔ اگر تم توبہ کیے بغیر موت سے دوچار ہو گئے تو ویل نامی جہنم کے گڈھے میں گر کر تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 4 سے 5 میں عیب جوئی اور چغل خوری کرنے والے اور گن گن کر مال جمع کرنے والوں کا آخری انجام بیان کیا گیا ہے۔ مال دولت کے نشے میں چور، اہل ایمان کی ایذا رسانی میں مخمور اور زرپرست مجرموں کو حطمہ نامی قعر جہنم کے گڈھے میں حقیر و ذلیل بنا کر پھینک دیا جائے گا۔ جہنم کی اس وادی کو حطمہ چور چور کر دینے والا سے تعبیر کیا گیا ہے، جس میں جب مال و دولت پر اترانے والے اور سرداری و چودراہٹ کے گھمنڈ میں مبتلا افراد کو ڈالا جائے گا تو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ان کے پراخچے اڑا دے گی اور انہیں کچل ڈالے گی۔ آیت نمبر 6 سے 9 میں حطمہ نامی جہنم کے گڈھے کی تفصیل بتلائی گئی ہے۔ پورے قرآن میں نار جہنم کو اللہ کی آگ سے تعبیر نہیں کیا گیا ہے سوائے اس سورہ کے، جس سے اس آگ کی شدت و سنگینی کا اظہار مطلوب ہے اور جہنم کی ہولناکی کا احساس دلانا مقصود ہے۔ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ کی ایک زبردست خصوصیت بیان کی گئی ہے۔ یہ آگ جسم کے اوپری حصے ہی کو نہیں جلائے گی بلکہ جسم کو چھیدتی ہوئی دل تک پہنچ جائے گی، اور شعور و ادراک، خواہشات و جذبات، عقائد و نظریات اور ارادہ و نیات کا مرکزی مقام دل تک جلا کر راکھ کر دے گی۔ اس آگ کا خصوصی حملہ قلب اور دل پر ہی ہوگا۔ جن دلوں میں اللہ کی محبت کے بجائے مال و دولت اور دیگر اشیاء کی محبت رچ بس گئی ہے، ایسے دلوں پر اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ کا زبردست حملہ ہوگا۔ دل میں آگ کے داخل ہو جانے سے رنج و علم اور کرب بے چینی کی جو کیفیت ہوگی اس کا ہلکا سا اندازہ دل کا مریض لگا سکتا ہے۔ جب وہ مریض قلب ہوتا ہے، دل کی بیماری کا عارضہ لاحق ہوتا ہے، جو بے چینی اور تڑپ ہوتی ہے، جو پریشانی اور دقت ہوتی ہے، جو ان کے اندر تکلیف کا معاملہ ہوتا ہے، دوسرا اسے محسوس نہیں کر سکتا
ہارٹ کے مریض کو، دل کے مریض کو، جس کے دل میں درد اور تکلیف ہو، اس سے پوچھئے، وہ ہلکا سا اشارہ دے سکتا ہے، ورنہ جہنم کا عذاب تو کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے۔ جب مذکورہ بالا اوصاف خبیثہ، اوصاف خبیثہ، عادات رذیلہ، عادات خبیثہ، عادات رذیلہ کے دل دادا افراد کو حطمہ میں ڈالا جائے گا تو اسے ہر طرف سے بند کر دیا جائے گا۔ ان مجرموں کو بھڑکتی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں باندھ دیا جائے گا۔ بدے ہونے کی صورت میں وہ چھوٹ نہیں سکتے، اور بند ہونے کی صورت میں وہاں سے کہیں بھاگ نہیں سکتے ہیں۔ وہ اس سورہ میں، سورہ حاضہ میں سرپرستی اور سرمایہ دارانہ نظام پر زبردست تنقید و تنکیر کی گئی ہے۔ عام طور سے انسان جب مال و دولت کی بہتات کر لیتا ہے، خوشحالی اور فراوانی اس کے پاس آ جاتی ہے، تو وہ انسان غریبوں کا مذاق اڑاتا ہے، اپنے مال کو سینت سینت کر رکھتا ہے، حالات کی خرابی کے باوجود اس کا خرچ نہیں کرتا۔ اگر غریب کوئی اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، اس کا تمسخر و مذاق کرتا ہے، اس کا تمسخر و مذاق کرتا ہے، اس کی بے عزتی اور بے حرمتی کرتا ہے، قرآن نے ایسے لوگوں کو خبردار کیا ہے، تم سامنے کسی کی طعنہ زنی کرو، پیچھے کسی کی مذمت اور برائی بیان کرو، کسی کے اندر عیب جوئی کرو، یا کسی کی غیبت کرو، یہ ایسے خطرناک عقیدہ و نظریہ ہے، اور ایسی خطرناک عادت قبیحہ ہے کہ جس کا انجام بڑا خطرناک ہے، تم جہنم سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے۔ دنیا میں مال و دولت کے نتیجے میں، شہرت اور سمعہ کے نتیجے میں کر و فر اور شان و شوکت کی زندگی انسان گزارتا ہے، لیکن جب وہ اللہ کی پکڑ سے دوچار ہوگا اور جہنم کی سزا سے بھگتنے پر انہیں مجبور کیا جائے گا، اس کی ساری اکڑ نکل جائے گی، سارا غرور اور پندار خاک میں مل جائے گا۔ اس موقع پر ہم انسانوں کو تعلیم اور تنبیہ کی گئی ہے کہ یاد رکھو، دل سے سارا معاملہ ہوتا ہے۔ دل میں کسی کا بغض رکھا ہو، کسی کی نفرت رکھی ہو، کسی کو مٹانے کی عداوت و دشمنی رکھی ہو، تو یاد رکھو یہ جہنم کی آگ دل پر وار کرے گی۔ جہنم کی آگ کا حملہ تمہارے دل پر ہوگا، جہاں تمہاری بدنیتی، جہاں تمہاری لوگوں کی متعلق عداوت و دشمنی ہے، جہنم کی آگ اسے جلا کر، اسے تکلیف پہنچا کر، اسے کھرچ کر، اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ اس لیے انسان سے کہا گیا کہ تم دل کا مریض ہونا نہیں چاہتے، دل کی بیماری کا عارضہ سے بچنا چاہتے ہو دنیا میں، تو آخرت کے اس منظر کو سامنے رکھو کہ دنیا میں دل کا مریض اپنے آپ کو بے چین پاتا ہے، جب جہنم میں جائے گا اس دل پر جہنم کی آگ کا حملہ ہوگا، کتنی شدید تکلیف ہوگی، اس کا تصور بھی انسان اس دنیا میں کر نہیں سکتا۔ تو دل ہی سب کچھ ہے، دل ہی سب کچھ ہے۔ دل اگر صحیح ہے تو معاملہ صحیح ہے، دل اگر بگڑ گیا سارا معاملہ بگڑ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، جب وہ صحیح رہتا ہے تو سارا نظام جسم صحیح رہتا ہے، وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا نظام بگڑ جاتا ہے۔ اور سنو کہ اس کا نام دل ہے۔ دل صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے، دل بگڑ گیا تو سب کچھ بگڑ جائے گا۔ صاف شفاف چہرے مورے والا انسان، اس کا دل اگر گندا ہو گیا، کسی کی نفرت بیٹھ گئی، کسی کی عداوت سے دوچار ہو گیا، کسی کے خلاف کارروائی کرنے میں اور سازشی انداز اختیار کرنے میں مشغول ہو گیا، تو یاد رکھیے گا یہ آپ کا صاف شفاف چہرہ اور یہ دھویا کپڑا آپ کا کام نہیں آئے گا۔ وہی دل کی غلاظت و گندگی کے نتیجے میں آپ کا محاسبہ ہوگا، یہاں بھی ذلت و خواری کا مزہ چکھایا جائے گا، اور مرنے کے بعد تو قبر سے دوچار ہونے کی صورت میں وہاں بھی تباہی و بربادی ہے کہ عذاب قبر ملے گا، آخرت میں پشیمانی ہے، اور آخری انجام تو جہنم میں عذاب الہی میں گرفتاری ہے۔ اللہ ہمیں اپنے دل و دماغ کو صاف اور پاک رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآنی آیات و سورتوں کے مطابق عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔